مجھے آپ کے انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے منہ میں بالکل پٹوانن کی زبان. نئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر لگتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ اور جاوید چودھری صاحب دونوں اینکروں میں تھوڑی سی گرمی سردی سی ہو گئی. اس میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی تو پھر عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز کافی برائٹ ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے اندر کھچڑی پک رہی ہے. ایتھے بھی دیکھ لو 9 مئی اگر سکسیسفل ہو جاتا نا یہ لکھا جانا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا دبنگ مظاہرہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, نئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بارے میں اس ویلاگ کے اندر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لگتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. یہ دن بھی آنا تھا. اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں آخر یہ معاملہ کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر لائک ضرور کرنا ہے آپ نے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ رمضان کے سلسلے میں ہم لوگ اس وقت ڈونیشنز اکٹھے کر رہے ہیں اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اب تقریباً ہم 13-14 لاکھ آلریڈی ڈونیشنز جو ہیں وہ جمع کر چکے ہیں صرف ایک دن کی کال پہ. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم کم از کم 1 کروڑ کے آس پاس تو ضرور لے کے جائیں. یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ رمضان تک جاری رہے گا اور آپ سے درخواست بھی میں کرتا رہوں گا. اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ اکاؤنٹ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہو یا ویسے تو پلیز ضرور ہماری ہیلپ کیجیے گا تاکہ اپنے ٹارگٹ تک جو ہے وہ ہم پہنچ سکیں. ویسے تجھے بھی کہتے ہو گے ہر وقت ٹارگٹ ہی لے کے چلتا رہتا ہے. ٹارگٹ کے بغیر زندگی ہے کچھ نہیں. آپ کی زندگی میں ہمیشہ ٹارگٹ ضرور ہونے چاہیے ورنہ زندگی بے معنی سے لگنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی تگ و دو جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں تو اپنی زندگی میں ہمیشہ ٹارگٹ ضرور لے کے چلتا ہوں. اس سے زندگی میں جو ہے وہ ایک انٹرسٹ بھی رہتا ہے. کبھی اپنے لیے ٹارگٹس ہوتے ہیں کبھی اوروں کے لیے ٹارگٹس ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اوروں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنا لیں تو یقین کیجئے آپ کی اپنی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں تو اس پہ بڑا فرم بلیو کرتا ہوں. تو اسی طرح یہ کوشش ہے تو امید ہے کہ آپ بھی ہماری مدد ضرور کریں گے. اچھا جی, جہاں پہ ٹارگٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹارگٹ بنا رہا ہے آج کل, کیونکہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند ہوئے وہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے. اور مجھے تو کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ 15 دن کے بعد ٹویٹر جو ہے نا وہ خود آ کے کہے کہ میرا آج کے بعد پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑتا ہوں. تو بہرحال 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور عدالتی حکم کو گزرے ہوئے بھی اب 2 دن ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹویٹر ابھی بھی مسلسل بلاک ہے. شارک مچھلی نے بیسکلی ایک تار جو ہے اس کو چک مار لیا تھا جس کی وجہ سے ٹویٹر ہمارے یہاں ابھی تک آن نہیں ہو سکا. 17 فروری سے یہ سلسلہ جاری ہے اور لوگ وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. البتہ یہ اس ٹویٹر کی بندش کی وجہ سے نا ماشاءاللہ وی پی این کی بڑی سیل ہو گئی ہے. مطلب ویسے تو فری وی پی اینس بھی ملتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ سبسکرپشن کے اوپر بھی وی پی این لے سکتے ہیں. تو وی پی این جو ہے نا لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ وی پی این کیا چیز ہے. ویسے منڈے کھڑے تو پہلے ہی پتا تھی وی پی این کیوں ہوتا ہے, وہ تو کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن اب ٹویٹر کے لیے بھی جو ہے وہ وی پی این اب استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس کے خلاف دھمکیاں میں سوشل میڈیا کیمپین چلانے والے ملزم عبدالواسع کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر راولپنڈی کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے ملزم کو جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے. تو اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے چیف جسٹس قاضی فائز شاہ کے خلاف جو ہے وہ ایک غلیظ مہم چلائی تھی اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اینٹی کرپشن عدالت نے عمران ریاض خان کی درخواست سے ضمانت پر سماعت کی. وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عمران ریاض کے خلاف جھوٹا بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے. انہیں سیاسی اور ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے خلاف اینٹی کرپشن ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکا. عدالت عمران ریاض خان کی درخواست سے ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے. جج صاحب نے جو ہے اس کے بعد نوٹس جاری کر دیا اینٹی کرپشن کو, جواب طلب کیا اور سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اسد علی طور ایک اور صحافی جنہیں بلایا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے, کل انہوں نے 8 گھنٹے گزارے تھے وہاں پہ ایف آئی اے کے سینٹر میں, لیکن اس کے بعد وہ باہر آ گئے تھے. آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آفٹر ڈیٹیننگ می فار 8 hours ایٹ CIA CCW اسلام آباد yesterday, I have received another notice from FIA today directing me to appear again on Monday. I have not received any list of allegations. I was made to answer a questionnaire containing 8 questions which were vague questions about defaming judges of Supreme Court. No other information about the substantive allegations against me has been provided. This is a clear attempt to deter me from performance
of my journalistic duties and in violation of the many undertakings given by FIA before the Islamabad High Court. तो बेसिकली असद अली तूर को पीर के लिए जो है इनको भी एक और नोटिस जो है भेज दिया गया है और उनसे कहा गया कि जनाब आ जाएं, आपने हाज़िरी लगानी है। वो फरमा रहे हैं कि इससे पहले मुझे 8 मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चनर दिया गया था, बड़े वेग किस्म के जो हैं उसके ऊपर सवालात थे। इसके अलावा कल रात को समा के ऊपर प्रोग्राम करते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई मुनीफ फारूक साहब। तो उनके शो में गरीदा फारूकी साहिबा और जावेद चौधरी साहब तशरीफ़ लेकर आए थे। दोनों एंकरों में थोड़ी सी गर्मी सर्दी सी हो गई। जावेद चौधरी साहब और गरीदा फारूकी साहिबा जो है एक ज़माने में एक ही चैनल में एक्सप्रेस पे काम किया करते थे। उस वक्त मैं भी इनका ही कॉलीग होता था। तो थोड़ा सा ज़रा नोक झोंक सी हो गई मुनीफ फारूक साहब के शो में। गरीदा फारूकी साहिबा ने बेसिकली सवाल उठाया कि क्या PTI को जो वोट पड़ा है क्या वो उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मिला है। तो उन्होंने कहा कि हमें इसको एवेल्यूएट करना चाहिए, सहाफ़ियों को वो इस बारे में कह रही थी। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि गरीदा साहिबा से दरख्वास्त है कि आप हमें लिख कर दे दें कि हमें कैसे सहाफ़त करनी चाहिए, हम वैसे कर लेते हैं, आप बताएं कि प्रोग्राम कैसे करना चाहिए। गरीदा फारूकी साहिबा ने कहा कि जी जावेद चौधरी साहब गलत बात कर रहे हैं, जावेद साहब बात को डाइवर्ट ना करें, आप बिला वजह पर्सनलाइज मामलात पर ना आ जाएं। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि आप अपना नुक्ता नज़र दे रही हैं वो ठीक है, लेकिन ये क्या कि हम ये कर लें, हमसे क्या मतलब है। गरीदा फारूकी साहब ने कहा कि जी मैंने कब कहा है कि मैं लिख कर दे रही हूँ या आप ऐसे सहाफ़त कर लें। चौधरी साहब ने कहा कि क्या आपको किसी ने रोका है कि आप ये जर्नलिज्म ना करें या वो ना करें। गरीदा फारूकी साहब ने कहा कि आप मुझसे क्यों लड़ना शुरू हो गए हैं, जो डिबेट हो रही है उस पर आप बात करें। तो ये थोड़ी सी नोक झोंक जो है वो आपस में हो गई। अच्छा, वैसे मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि अच्छी बात है, मैं कल इस प्रोग्राम में नहीं गया, वैसे मुझे दावत आई हुई थी लेकिन मैं था नहीं लाहौर में, तो बचत ही होगी, वरना बेहतर वो पता लगता मैं भी रगड़े ही जा जाता। तो चलो ठीक हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा PTI ममनुआ फंडिंग केस के अहम मुलज़िम तारिक शफ़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब रिलीफ मिल गया है। अदालत ने तारिक शफ़ी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल कर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त अगर मिल गई तो समझ लो कि फिर आगे की होना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में जो है वो उनका नाम तारिक शफ़ी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और पासपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी लिस्ट से निकालने के लिए जो है DG पासपोर्ट को 1 हफ्ते में अदालत में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। इसके अलावा इमरान खान और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च मुकदमे में नौमुंतखब MNA राजा खुर्रम शहजाद नवाज के वारंट गिरफ्तारी जनाब जारी कर दिए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता खान कुंडी ने इस केस की समाअत की। असद उमर और अली नवाज अवान अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। तलबी के बावजूद अदालत पेश न होने पर राजा खुर्रम शहजाद नवाज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जबकि असद उमर और अली नवाज अवान के अदालत सरेंडर कर देने और वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। असद उमर और अली नवाज अवान की जानिब से बरियत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई। अदालत ने बरियत दरख्वास्तों पर दलाइल तलब करते हुए मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान खान और दीगर के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज है। ये जो खुर्रम शहजाद नवाज साहब हैं ये अभी रिसेंटली नून लीग में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने शायद समझा होगा कि अदालत आने की लोड़ ही नहीं होगी, उनते सत्ते खैरा ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोर्ट ने जो है उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जिना हाउस, अस्करी टावर, मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने समेत 7 दीगर मुकदमात में इमरान खान की बुरी जमानत पर समाअत हुई। जज अरशद जावेद के रूबरू होने वाली समाअत में इमरान खान की आज भी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालती हुक्म के मुताबिक व्हाट्सएप पर इमरान खान की हाजिरी नहीं लगी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अगर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की तो मुलजिम की बुरी जमानत पर फैसला ताखीर का शिकार हो जाएगा। मुलजिम की जेल से हाजिरी के मामले को छोड़ देते हैं। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी के बगैर अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फरीकैन से इस्तफसार किया कि मुलजिम की बुरी जमानतों पर दलाइल के बाद मेरिट पर फैसला कर देते हैं। अगर हाजिरी और मुलजिम की पेशी का इंतजार किया तो फैसले में ताखीर होगी। समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर ने मेरिट पर फैसले की बात पर कोई इतराज़ नहीं किया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम की हाजिरी अहम नहीं है। सब जानते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल में है। मुलजिम की हाजिरी के बगैर अबूरी ज़मानत के दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएँ तो बेहतर है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बगैर हाजिरी दलाइल मुकम्मल करने की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और इस्तदा कि अदालत आज ही अबूरी ज़मानतों के ऊपर फैसला दे। बाद में इस 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 1 मार्च तक के लिए तौसीह कर दी गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर, तोशाखाना और इद्दत में निकाह केस में सजाओं के खिलाफ इमरान खान, शाहमुद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत पीर 26 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी है। यानी परसों पीर वाले दिन जो है
اس کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے پورے پاکستان کی نظریں، پاکستان تحریک انصاف کی نظریں جو ہیں وہ ان اپیلوں کے اوپر جو ہے اٹیچڈ ہیں، کیونکہ اگر اس میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی تو پھر عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز کافی برائٹ ہو جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں، ابھی تو یہ سماعت شروع ہوں گی، ابھی تو اس میں ٹائم لگے گا. یہ اب مجھے پتا ہے خدا دا واسطہ ہے جڑے لوڈیل پاڑے ہیں نا جو پی ٹی آئی والے، خدا کے لیے اب یہ مت کریے گا بس 26 کو ہونے لگا ہے، پیر والے دن عمران خان آنے لگا ہے. یہ ہر ایک مہینے میں نہ کو 5 دفعہ عمران خان کو رہا کراتے ہیں. برائے مہربانی ایہو جی کھچا نہ مارنا، تاڑی مہربانی. ایک عدالتی کاروائی ہے وہ ہوگی، اس پہ ہم دیکھیں گے وہ کیس آگے کس طرح چلتا ہے. جھوٹ مت بولیے گا، یہ اپنے ویوز حاصل کرنے کی خاطر نا یہ جو ہیرو پنتی شروع ہو جاتی ہے نا، یہ کام مت کیا کریں. ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق انہوں نے باہر آنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن الیکشن ہوئے تھے اس کی رات کو جب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کافی فیوریبل اس وقت نمبرز آ رہے تھے، تو وہ اور جنہ بھی انہوں لونڈا لپاڑا سی نا، انہوں نے راتوں رات الیکشن کی رات ہی عمران خان کو رہا کرا دیا تھا. سنا ہے کہ گاڑی آ گئی ہے، سنا ہے کہ وہاں پہ ایک جنرل صاحب آئے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے. وہ ایک دو نے تو ہیلی کاپٹر بھی اتار دیے تھے جیل کے اندر کہ جی وہ عمران خان کو گاڑی لینے آ گئی، بس بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں، اب یہ شفٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد کل سے عمران خان وزیر اعظم. وہ پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں فیصل جاوید تھا یا کس نے کہا تھا کہ جی آپ دیکھیے گا عمران خان جو ہے ڈی چوک پہ وزیر اعظم بننے لگے. یار مت کیا کریں، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک جگہ مجھے افسوس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر جن کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. دوسرا مجھے غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ اپنی رنگ بازیوں سے باز نہیں آتے اور یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، اور ماشاءاللہ لوگ بھی بن جاتے ہیں صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کی خاطر. بس اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں جو ہے نا وہ بس آپ دے دیں پی ٹی آئی کے فالوورز کو. وہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ویوز آئیں گے تو ڈالر بنیں گے. یار سچ بتاؤں ان کو اصل بات بتاؤ. میں نے آپ کو بتا دیا پیر والے دن یہ ابھی لگی ہیں یہ اپیلیں، ابھی یہ سلسلہ چلے گا، پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ آگے چلتا ہے. میں فیصل جاوید صاحب کا ذکر کر رہا تھا. فیصل جاوید صاحب کا یہ جو ہے وہ اگلی خبر آ گئی. اسلام آباد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا دعا ہے جتنے بے گناہ لوگ ہیں وہ اپنوں کے پاس چلے جائیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. قانون نام کی چیز ہونی چاہیے. عمران خان کے سارے کیسز بوگس ہیں، وہ جلد باہر آئیں گے. عدالتوں کے سامنے ہمارے لوگ پیش ہوتے ہیں. عدل و انصاف ہونا چاہیے. مراد صحیح سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں امان میں رکھے. 180 سیٹیں عمران خان نے جیتی ہوئی ہیں، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے. عمران خان اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے اور عمران خان میاں والی سے الیکشن لڑ کر وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. وہی میں دونوں گل کر رہے سی نا، بناتا ہے باجی ایسی بناتا ہے وزیر اعظم. یہ الیکشن فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان تھا. ٹوٹل کرتے ہوئے غلط نمبرز لکھے گئے. ہمارے ایک امیدوار کے پاس فارم 45، ہر ایک امیدوار کے پاس فارم 45 موجود ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ انہوں نے ڈی چوک پہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا ہے. اب پھر وہی باتیں یہ وہ میری جان ہے آپ، عمران خان ہیں آپ، پتہ نہیں کپتان ہیں آپ، وہ سارا کچھ وہ جو اس وقت کیا کرتے تھے. مت کیا کریں اس طرح، مت لوگوں سے جھوٹ بولیں. آپ کو پتہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ پہلے وہ اگر ان کو یہاں پہ ضمانتیں مل بھی گئی نا ان کیسز کے اندر، تو نااہلی ہوئی ہوئی ہے ان کی. جب تک ان اپیلوں کا ایک پوری طرح حتمی فیصلہ نہیں آتا نا، تب تک عمران خان صاحب نااہل ہی رہیں گے. میاں والی کیا وہ میونخ یا مانچسٹر سے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ نااہلی ہوئی ہوئی ہے ان کی. کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں اس سٹوری کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر کھچڑی پک رہی ہے. ایتھے بھی دیکھ لو. بیرسٹر گوہر علی خان کے حوالے سے میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ سے ذکر کیا تھا. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے جیو کے پروگرام میں، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے کہا جی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی جگہ علی ظفر صاحب کو اس لیے چنا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کی جو پرفارمنس تھی وہ جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں تھی، اور جس طرح ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے. اور ان کو جو ہے وہ یہ دفتری کام بڑے پریشر والا ہوتا ہے، احتجاج ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر ان کی جو پرفارمنس تھی وہ قابل اعتبار نہیں تھی. قابل اعتبار نہیں، مطمئن نہیں تھی، مطمئن بخش نہیں تھی، اطمینان بخش نہیں تھی. دیٹ از دا کریکٹ ورڈ، اطمینان بخش نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ علی ظفر صاحب کا نام. اب یہ سٹوری آ رہی ہے کہ جناب وہ 80 واپس جا رہے ہیں. علی ظفر صاحب سے واپس جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی طرف جانے لگے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے بیرسٹر گوہر کے خلاف جو ہے وہ بیان پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شیر افضل مروت صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نہیں، سیکرٹری جنرل تو نہیں بنتے یہ، بیسکلی نامزد سیکرٹری جنرل، کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت کوئی سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں. عمر ایوب صاحب کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کے خلاف نے بیرسٹر گوہر کے خلاف جو بیان دیا ہے، انہوں نے ایسا کرتے ہوئے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. پارٹی کی جانب سے بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شیر افضل مروت 2 دن کے اندر غیر مشروط معافی جمع کروائیں.
اگر شیر افضل مروت کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو پارٹی پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی. تو اس کے بعد سے جب سے شیر افضل مروت کے کوئی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے, اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایک اور آپس ہی لڑ پے ہیں. وہ ایک دھڑا کہتا ہے کہ نہیں ان کو یہ کچھ نہیں ہوتا, شیر افضل مروت جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری الیکشن کیمپین چلی ہے, اور وہ دبنگ آدمی, ایک دبنگ جڑا لفظ ہے نا, انہیں بڑا ساڈا بڑا بیڑا غرق کرتا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر. جو بدتمیزی کر سکے, جو وڑ گیا کہہ سکے, جو گالم گلوچ کر سکے, انہیں دبنگ کر دیا ہے, دبنگ قسم کا. اور یہ ٹپکل یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا لینگویج جو ہے نا, وہ اس کے اندر اس لفظ کو بڑی جو ہے وہ پروموشن ملی کہ اگلا بدتمیزی کرے, اگلا جو ہے وہ اگلے سے گالم گلوچ کرنا شروع کر دے. تو ہمارے یہاں پہ ان کے وہ جو جتنا لونڈا لپاڑا ہے وہ بیٹھ کے اپنی ٹویٹس کے اندر اور تھمبنیلز کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے. فلاں نے دبنگ جواب دے دیا, فلاں نے منہ توڑ جواب دے دیا. تو یہ منہ توڑ تے دبنگ ہی جڑا ہے نا اتنے تک لایا ہے سانو. یہ جڑا منہ توڑ اور دبنگ اسٹائل آف بیسکلی پالیٹکس ہے نا, وہی ہمیں یہاں تک آج کھینچ کے لے کر آیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 9 مئی اگر سکسیسفل ہو جاتا نا جو ارادہ تھا اور جو جس طرح ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا, تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا جانا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا دبنگ مظاہرہ, یہ لکھا جانا تھا. آج یہ جو ان کے گلے پڑا ہوا ہے نا, اور یہ بیٹھ کے اس میں سے کنی کتراتے ہیں کہ نہیں اس کی آپ تحقیقات کریں, دیکھیں کون تھا, یہ سازش ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اگر وہ کامیاب ہو جاتا نا تو انہی کے جنہ لونڈا لپاڑا جڑا بیٹھا ہے نا آج کل, آدھوں کو جن میں سانپ لڑ گیا ہوا ہے, آدھے جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ سانپ بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے سب نے اپنے تھمبنیلز کے اوپر جو ہے نا وہ یہی لکھنا تھا, پاکستان تحریک انصاف کا دبنگ مظاہرہ. ان میں سے کئی جو ہے آج بھی اپنے تھمبنیلز اسی طرح بناتے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. تو خیر ہے, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. شیر افضل مروت صاحب کی اب یہ دبنگ ذرا گفتگو اگلی ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اینکر ہیں فروا وحید صاحبہ, یہ ایک نیوز کے اوپر ابھی ریسنٹلی گئی تھیں, ایکسپریس سے وہاں پہ گئی تھیں, تو وہاں پہ اپنے پروگرام میں ان کو بلایا ہوا تھا. تو انہوں نے ذرا شیر افضل مروت صاحب سے ذرا تھوڑے سے سخت سوالات کر لیے. تو اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا, محترمہ مجھے آپ کے انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے منہ میں بالکل پٹوانن کی زبان ہے, تو آپ بعد میں آرام سے اپنے سوالات کو دیکھ لیں. مجھے آپ کے سوالات سے تعصب کی بو آ رہی ہے. میں روزانہ 8-10 انٹرویوز دیتا ہوں. برائے مہربانی آپ اپنے سوالات کی نوعیت پر ذرا غور کر لیں. مجھے کیوں اس طرح محسوس ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا, آپ کے سوالات کافی اوفینسو ہیں. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ جس انداز میں سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں, وہ میرا حق ہے. لہٰذا آپ خاتون ہیں, میں احترام کرتا ہوں. تو انہوں نے فروا وحید صاحبہ کو پٹوارن کا جو ہے وہ لقب دے دیا. اچھا, میں نے ایک کلپ دیکھا ہے. یہ فروا وحید جو ہے نا وہ نسبتاً ایک جونیئر اینکر ہے. میں ان کو ابھی کنسیڈر کرتا ہوں ایک جونیئر اینکر, ان کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ابھی اینکرنگ کرتے ہوئے. یہ شیر افضل مروت صاحب ذرا اس طرح کی لینگویج میرے ساتھ کسی نے بیٹھ کے ذرا بول کے دکھائیں. یہ جو ہے نا یہ ایکچولی یہ شیر افضل مروت صاحب جو کر رہے ہیں, میں 8-10 انٹرویو دیتا ہوں. آپ 8-10 انٹرویوز جو ہے نا وہ یوٹیوبرس کو دیتے ہیں جا کے, اور نوے لونڈے لپاڑے جڑے ہیں نا وہ جو آپ کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں, جو آپ کو وڑ گیا اسٹائل آف پالیٹکس کے اوپر بڑا آپ کو داد دیتے ہیں نا, یہ آپ ان کے ساتھ یہ لینگویج یوز کرتے ہیں. یو نیڈ ٹو بہیو یور سیلف اینڈ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اے وومن. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک خاتون صحافی سے بات کرنے کا. اور میں حیران اس بات کے اوپر, یہ جو ایک نیوز ہے یہ اس کی مینجمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. کیا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ ایک اینکر سے بات کس طرح کرتے ہیں آپ؟ مطلب وہ اگر آپ اس کو پٹوانن کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو کہہ سکتی تھی آپ کے جاہل قسم کے آپ سیاستدان ہیں, وہ بھی آپ کو آگے سے یہ بات کر سکتی تھی. تو ایک ڈیکورم ہوتا ہے میڈیا کے اوپر بیٹھنے کا, چینلز کے اوپر بیٹھنے کا. آپ کو پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے یوٹیوبس کی. یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آگے آپ کا انٹرویو کرتے ہیں, آپ جو وڑ گیا کر دیتے ہیں, آگے سے کوئی آپ کو کہتا بھی نہیں ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اپنی لینگویج پہ ذرا دھیان دیں. کوئی آپ سے بات تک نہیں کرتا اس بارے میں. تو آپ کا جہاں دل کرتا ہے, مطلب اس حد تک ہونا شروع ہو گیا, آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اڑانا شروع کر دیا. مطلب بیرسٹر گوہر جو ایکچولی عمران خان صاحب کے جانب سے نامزد چیئرمین تھے, آپ نے ان کو بھی اڑا دیا. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہوں, مجھے فرق ہی کیوں نہیں پڑتا, میں جس کو جو مرضی کہہ دوں کہ جناب میری فالوئنگ بہت ہو گئی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. میں آئی ڈیم کیئر کہ کسی کی کتنی فالوئنگ ہے, کتنے لائکس ہیں, کتنے سبسکرائبز ہیں. اف یو آر رانگ یو ول بی کالڈ رانگ. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تو یہ فروا سے جو ہے نا میرے خیال میں یہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے, بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ شی لیٹ اٹ گو لائک دیٹ. خیر آگے چلتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا کہ مائی واٹس ایپ ہیز بین بلاکڈ آن دا کمپلینٹس بائی دا آفیشیل اتھارٹیز. آل میڈیا ریلیٹڈ پرسنل اینڈ آل دوز ہو وانٹ ٹو ریچ می آن مائی نیو واٹس ایپ آر ریکویسٹڈ ٹو کانٹیکٹ مائی کوآرڈینیٹر مسٹر وجاہت سمی.
for appointments inquiring my new WhatsApp number, I can still be accessed on my old phone number in case of emergency. تو ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ شیرز مروت صاحب کہہ رہے ہیں ہیک ہو گیا. نمبر دیا ہوا ہے, اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ بے شک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ تحریک انصاف نے IMF کے نام عمران خان کے لکھے ہوئے خط کا متن سامنے لانے کا اعلان کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ PTI IMF کے نام خط میں ایسا کچھ نہیں لکھے گی جس سے ریاست اور معیشت کو نقصان پہنچے. خط کا متن میڈیا کے سامنے لایا جائے گا, اسے پڑھے بغیر کوئی بات نہ کی جائے. تو آپ اس کو چھاپے بغیر پہلے کوئی بات نہ کرتے. آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اسے پڑھے بغیر جو ہے کوئی بات نہ کی جائے, آپ اس کو چھاپے بغیر کوئی بات نہ کرتے. آپ لوگوں کے بھی یہاں پہ تو مسئلہ ہے نا, جیڑا اندر جانا ہے عمران خان سے مل کے باہر آتا ہے پھر کہتا ہے ٹھہرو میں ذرا پہلے میں میڈیا کے سامنے میں آ جاؤں. چار تو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی, ہر ایک کو تو شوق ہے اس کیمرے کا سامنا کرنے کا. وہ ایک بندہ گل کر کے جانا ہے, دوسرے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے نہیں انجینئر ایسے انجو ایسے. دوسرے سے تیسرے سے پوچھو وہ کہے گا نہیں پہلے دو غلط بول رہے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. یہ کنفیوژن جو ہے اور اس قسم کی کنفیوز پالیسی تو آپ کی اپنی چل رہی ہے اندر. تو آپ رادر دین یہ کرنے کے آپ کی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے پارٹی کے اندر. اور خیر ڈسپلن کیا ہے وہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ مطلب شیرت مروت کو بھی نوٹس جاری کرنا پڑ گیا کہ بھائی اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. آپ تو مطلب اپنے والوں کے اوپر ہی حملے کرنا آپ نے شروع کر دیے. لیکن خیر آئی تھنک اب کافی دیر ہو چکی ہے, آپ لوگوں نے جتنا بڑا اس کو ہیرو بنا دیا, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ابھی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت نئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے جو ہے وہ ان کے انتخاب کے لیے اجلاس ہو رہا ہے. ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوا, یہ ووٹنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے. ملک محمد احمد خان قصور سے جن کا تعلق ہے وہ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں اس الیکشن کے اندر, اور موسٹ پرابلی وہی جو ہے وہ امیدوار جو نئے اسپیکر کے طور پہ یہ عہدہ سنبھالیں گے. لیکن ابھی یہ اس کے علاوہ ملک احمد بچر وہ جو ہیں سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف آپ کہہ دیجئے, ان کے امیدوار وہ ہیں. لیکن تعداد کے لحاظ سے ملک محمد احمد خان جو ہیں ان کی تعداد